اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ یہ آیت بھی بدر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ہوا یہ کہ جب کفار مکہ ابو جہل اور سارے سردار وغیرہ یہاں سے کعبہ شریف سے مکہ سے نکلنے لگے تو انہوں نے کیا کیا، ایک روایت میں آتا کہ ابو جہل نے اور ایک روایت میں آتا کہ مکہ والوں نے کعبے کے پاس کھڑے ہو کر کعبے کے غلاف کو پکڑا اور دعا مانگی کہ یا اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم میں سے جو سچا ہے اسے فتح عطا فرما۔ یہ دعا مانگی انہوں نے کہ جو حق ہے اس کی مدد فرما، جو سچا ہے اس کی مدد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو سچا تھا پھر اس کی مدد بھی فرمائی، ٹھیک ہے۔ اور وہی بات اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر ارشاد فرمائی، فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، فرمایا تم نے جو فیصلہ مانگا تھا فقد جاءکم الفتح، فرمایا پھر تم پر وہ فیصلہ آ چکا ہے۔ خود ہی مانگا تھا نا تم نے، آپ ہی دعا مانگی تھی نا، تو جو آسمانی فیصلہ تم نے مانگا تھا کہ پروردگار جو سچا ہے اس کی مدد فرما، تو پھر بدر کے اندر جو سچا تھا ہم نے پھر اس کی مدد فرما دی۔ تو اس لیے دعا بھی تمہاری تھی، فیصلہ بھی تمہارا تھا، تو ہم نے یہ آسمانی فیصلہ کر دیا۔ تو اب بدر کے بعد پھر کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے پورے عرب کے اندر اور پوری دنیا کے اندر کہ اگر بدر کے اندر جو سچا تھا وہ مصطفیٰ کریم کی ذات تھی۔ ہم نے مدد فرما دی پھر اپنے بندے کی۔ پھر آگے بھی کفار مکہ کو پھر خطاب کیا گیا، میں وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم رک جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہاں تم مصطفیٰ کریم کے مقابلے میں آنے سے اپنے آپ کو باز رکھو۔ اگر تم نبی کے مقابلے میں آؤ گے تو نبی میں کے مقابلے میں آنے والا کوئی بچہ نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جو لوگ بھی نبیوں کے مقابلے کے اندر آئے ہیں، دیکھیں ایک بات یاد رکھے، وہ سیانے والی بات ہے نا کہ مطلب ہے کہ نبی جو ہوتا ہے نا، نبی پیغام پہنچانے آتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، تو ظاہر ہے رب کا جو پیغام پہنچانے آ رہا ہے اس کے پیچھے پھر رب کی ذات تو ہے نا۔ تو اب دیکھیں نمرود ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا ہے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آ رہا ہے۔ جتنے بھی لوگ نبی کے مقابلے کے اندر آئے ہیں کوئی آج تک جیت تو نہیں سکا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر خواہی کرتے ہوئے ان کو سمجھایا ہے کفار مکہ کو کہ ایک تو تماشا تم بدر کے اندر دیکھ چکے ہو، تمہیں شکست فاش ہو چکی ہے، تمہارے بڑے بڑے سردار مارے جا چکے ہیں، اس کے بعد کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، خبردار اب نبی کے مقابلے میں نہ آنا۔ آتے تو پھر بھی رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی خیر خواہی کرتے ہوئے ان کو سمجھایا، فرمایا وَإِن تَنْتَهُوا، اگر اب تم نبی کے مقابلے میں نہیں آؤ گے تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر آؤ گے تو پھر جو حشر تمہارا بدر کے اندر ہوا ہے وہی پھر احد کے اندر بھی ہوگا، خندق کے اندر ہوگا، پھر ساری جنگوں کے اندر ہوتا جائے گا۔ پھر دیکھ لے پھر جتنی بھی جنگیں لگتی آئی ہیں، کفار جب بھی پورے زور کے ساتھ آیا ہے ہمیشہ منہ کی شکست کھا کے پھر جو ہے وہ جا کے واپس دفع ہوا ہے، وگرنہ کبھی اسلام کے مقابلے میں کفار جیت نہیں سکے ہیں۔ آپ پوری تاریخیں اٹھا کے دیکھیں نا، حضور علیہ السلام کی زندگی کے اندر 10 سالہ دور میں 27 جنگیں ہیں۔ 10 سال میں حضور نے 27 جنگیں لڑی ہیں، اور کتنی بڑی سنت ہے۔ اگر ایک مرتبہ کھانا سنت ہے تو 27 مرتبہ حضور نے جس با کام میں شرکت کی ہو، اور 27 میں سے 8 جنگیں تو وہی جو باقاعدہ حضور نے جس کے اندر باقاعدہ جنگ کے اندر بھی شرکت فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کتنی بڑی سنت ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب رک جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو جو شخص بھی اسلام کے مقابلے میں آیا ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ یہ تاریخ ہے، آدم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، آدم علیہ السلام سے شروع ہوا نا کام۔ شیطان جو آدم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا ہے، کہاں وہ عیش، کہاں وہ عشرت، کہاں وہ سب کچھ، ٹھیک ہے، ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ سب کچھ ان کا جاتا رہا ہے، شیطان سے لے کر پھر قیامت تک۔ فرمایا دجال کا حال دیکھ لیں، قیامت تک دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے گا، لیکن حشر کیا ہوگا؟ تو اس لیے کفر کبھی بھی اسلام سے نہیں جیت سکا ہے۔ ہاں رہا مسئلہ مسلمانوں کا، اگر مسلمان اسلام کے ساتھ وفا کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا، نہیں تو قرآن کا فیصلہ ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نہیں اسلام کے ساتھ وفا کرو گے رب دوسروں کو کھڑا کر دے گا۔ کیونکہ یہ تو اسلام کا اصول ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اصول کر دیا کہ قیامت تک دین صرف اسلام ہی رہے گا، دین بھی اسلام رہے گا اور غالب بھی اسلام رہے گا۔ ہاں یہ ہے مسلمانوں پر کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جیسے اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا تمہیں بھی ساتھ عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے جی۔
باقی رہا مسئلہ تمہارے پیچھے ہٹ جانے سے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، فرمایا تم جب پیچھے ہٹو گے رب اور بندے کھڑا کر دے گا، پھر تمہاری ضرورت نہیں رہے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے تو پھر ہم بھی ایسا کریں گے، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ مطلب کیا ہے؟ تم لڑنے آؤ گے تو پھر ہم بھی لڑیں گے، جب رب بھی فرما دے بھی ہم لڑیں گے تو پیچھے بچ گیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا، فرمایا کہ اے کافرو تمہیں پھر جب رب لڑنے کے لیے آ جائے، یا جب رب کسی جنگ کے ساتھ شریک ہو جائے یا کسی بندوں کی مدد فرما دے تو وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا، پھر کسی فوج کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ رب کی فوج کو جو ہرا سکے۔ وَلَوْ قَصُرَتْ، میں جتنی مرضی فوج لے کے آؤ تم رب کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، رب کی فوج ہمیشہ غالب رہے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیوں؟ کیونکہ رب ہے جو اپنی فوج کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ اپنی بات ذہن میں رکھے کہ اسلام کے ساتھ جس نے وفا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مدد ضرور فرمائی ہے۔ آگے دیکھیں جی قرآن پاک کو سننے اور نہ سننے والوں کا حساب کیا ہے۔ اب بات کا جو خطاب کا جو انداز ہے وہ مومنوں کی طرف کی، اب پہلے کافروں کو سمجھایا گیا، اب مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والو، اب تمہارے لیے بات تو کر دی گئی کہ رب تمہارے ساتھ ہے، لیکن تمہارے ذمہ کیا ہے؟ فرمایا اطیعوا اللہ و رسولہ، تمہارے ذمہ یہ فرض ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ ہاں، تمہیں اپنے آپ کو خالی کر کے تم بھی نہ پھرتے رہو، تمہارا کام کیا ہے؟ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطیعوا اللہ و رسولہ، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ تم شریعت کو مضبوطی سے پکڑ کے، اسلام کو مضبوطی سے ساتھ پکڑ کے تم اسلام پر چلتے رہو، تمہارا کام یہ ہے۔ اور ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، میں خبردار سن کر بھی منہ نہ پھیر لینا، قرآن کا پیغام سن کر بھی منہ نہ پھیر لینا، ایسا نہ ہو کہ سن لیا اور بات ختم ہو گئی ہے۔ اور اگلی بات فرمایا ولا تکونوا کالذین، ان جیسے بھی نہ ہو جانا قالوا سمعنا، جنہوں نے کہا جی ہاں ہم نے سن لیا ہے، وہم لا یسمعون، حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن کو سن ہی نہیں سکے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی ہاں جی اسی سن لیا تو بالکل اسی جناب والا سنیا، نہ صرف زبانی کلامی سننے والی بات نہیں ہے۔ ہاں سننا کس کو کہتے ہیں؟ اگر سن کر عمل کر لیا ہے تو سننے کا فائدہ ہے، جس صرف خالی سن کے ہی گزارا کر لیا ہے۔ فرمایا لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، میں صرف خالی سننے والے نہ بن جانا، جب قرآن کا اسلام کا پیغام مل جائے تو پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو آج دیکھ لے کتنے لوگ ہیں قرآن سن بھی رہے ہیں لیکن صرف سن ہی رہے ہیں، باقی سارا کوئی فارغ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گلہ کیا مسلمانوں کے ساتھ، فرمایا کہ صرف خالی سن کر پیچھے نہ ہٹ جانا بلکہ کیا کرنا؟ عمل بھی ساتھ کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا قرآن کی، میں اکثر آپ کو یہ بات کرتا ہوں نا کہ قرآن کی کس بات پر عمل ہو رہا ہے؟ بحیثیت مسلمان 2 ارب کے قریب مسلمان ہے، قرآن کے کس قانون پر عمل کر رہے ہیں؟ آخر خالی سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، ہماری کلخانیاں، ہمارے چلیسمے، ہمارے ساتھے، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہر ایک جگہ پر چلو قرآن پڑھا بھی جا رہا ہے تو وہ صرف خالی پڑھا جا رہا ہے یا سنا جا رہا ہے، عمل والی بات تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ حالانکہ قرآن کو سننے اور قرآن کے پڑھنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو عمل کرنا تھا نا، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف خالی اس کو سننے پر رکھ دیا ہے۔ اور اگلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک جانور سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں، جانور سے بھی بدتر وہ لوگ، ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک جانور سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں الصم البکم الذین لا یعقلون، جو بہرے بھی ہے، گنگے بھی ہے، لا یعقلون، ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ان کے سامنے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور اس پر غور بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ مثال خود رب نے دی ہے کہ جو شخص قرآن کو سنے بھی صحیح اور سن کر عمل نہیں کر رہا ہے، یا قرآن کو سنا تو ہے لیکن قرآن کو سننے کے بعد اسے اگنور کر رہا ہے کہ خیر ہے کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ جانور سے بدتر ہے۔ یار کیوں کہا جانور سے بدتر کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیں جانور تو مکلف نہیں نا، جانور کو تو حکم نہیں دیا گیا کہ نماز پڑھ، جانور کو حکم نہیں دیا گیا کہ جناب تو روزے رکھ، حج کر، یہ زکوٰۃ دے، یہ تو انسان کو حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جانور کو بھی رب حکم دیتا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانور کو حکم دیتا تو وہ بھی عمل کر لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حق سن لے، حق کو سمجھ لے یا حق کو دیکھ لے، فرمایا وہ تو ہے چلو انسان، اور جو بندہ حق کو دیکھ نہ سکے، حق کو سن نہ سکے، حق کو سمجھ نہ سکے، رب نے فرمایا یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو اب پوری امت مسلمہ حساب لگا کے دیکھے کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے۔
اب یہ کسی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ تو نہیں دیا ہوا نا، یہ تو رب کا فرمان ہے کہ جو شخص میرے کلام کو سنے نا. دیکھیں نا جی، اتنی محنت کے ساتھ 23 سال لگے قرآن کے نازل ہونے میں، صرف خالی ثواب کے لیے تو نہیں آیا تھا نا قرآن. 23 سال اگر، حالانکہ زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، وہ ساری کتابیں بیک وقت نازل ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے لے آئے. جس قرآن کو نازل کرنے میں 23 سال لگے ہیں، اس قرآن کو اس قوم نے صرف اور صرف خالی پڑھنے اور سننے پر رکھ دیا. اب تو پڑھنے اور سننے سے بھی فارغ ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فری میں ملا ہے، مفت کے اندر ملا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے میرے کلام کی قدر نہیں کی نا، وہ جانور سے بھی بدتر ہے. اور اگلی بات ہوا یہ کہ کفار مکہ نے ایک ڈیمانڈ کی. وہ کہنے لگے جی ہمارے جو باپ دادا میں سے نا ایک بندہ گزرا ہے قصی، اس کو آپ زندہ کر دیں، وہ کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر آپ کی گواہی دے دے تو پھر ہم مان جائیں گے. وہ کیا مشہور مثال ہے، من حرامی اجتا ڈھیر. ٹھیک ہے جی، یہ وہی بات ہے. سامنے چاند ٹوٹتا دیکھ لیا، نہیں مانے. ٹھیک ہے، پتھروں کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوا دیکھ لیا، نہیں مانے. درختوں کا کلمہ پڑھتا دیکھا، نہیں مانے ہیں. سب کچھ دیکھنے کے باوجود، سارے معجزات دیکھنے کے بعد یہی ایک بات رہ گئی. انہوں نے کہ جی ہور ساڈا وڈکا زندہ کر دو. اگر ہمارا وڈکا زندہ ہو جائے اور وڈکا زندہ ہو کے کہہ دے کہ جا واقعی اللہ کے نبی ہے تو پھر ہم مان جائیں گے. دیکھیں جی، ماننے والا تو ایک لمحے میں مان جاتا ہے. صدیق اکبر نے پتہ کتنی دیر لگا یہ ماننے میں. واپس آئے جب آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا نا، صدیق اکبر ویسے بھی مکہ کے اندر نہیں تھے. جب باہر سے واپس تشریف لائے نا تو کسی نے آ کے بتایا، کہا ابو بکر تیرے یار نے تو نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے. کہا اچھا، کہا کہاں ہے؟ کہا وہ گھر میں ہوں گے. گھر جا کے پتہ کیا ہو؟ کہا جی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ پتہ چلا جی وہ تو غار میں ہے. سیدھے وہاں چلے گئے. دیکھا تو آقا علیہ السلام پہلے ہی انتظار کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. صدیق اکبر نے جا کے عرض کی، یا رسول اللہ، بلکہ اس وقت تو محمد عربی کہا جی آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جو خواب تو نے رستے میں دیکھے ہیں وہی دلیل ہے. اتنی بات کی اور اس کے بعد جو ہے بات ختم ہوگی. پھر آقا علیہ السلام پتہ کیا فرماتے تھے؟ ساری زندگی حضور فرماتے ہر ایک نے مجھے نبی ماننے میں نا کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ضرور ہوا ہے. میں واحد میرا صدیق اکبر ہی ہے، جب میں نے اس اسلام کو پیش کیا تو اس میں 1 منٹ نہیں لگایا، 1 منٹ سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. حالانکہ وہیں کے رہنے والے ہیں، لیکن مطلب کیا ہے کہ ابو جہل بھی وہیں کا رہنے والا ہے، صدیق اکبر بھی وہیں کا رہنے والا ہے. دونوں نے دیکھا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ ایک کو پہچاننے میں 1 سیکنڈ نہیں لگا ہے اور ایک کو پہچاننے میں صدیاں لگ گئی ہیں. مر گیا ہے لیکن پہچان پھر بھی نہیں پایا ہے. اب انہوں نے اگلی ڈیمانڈ رکھی. انہوں نے کہا اگر ہمارا وہ بابا زندہ کر دے، وہ اگر کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر وہ گواہی دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم مان جائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا. اے محبوب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر کچھ بھلائی دیکھتا نا، لَأَسْمَعَهُمْ، ان کی یہ ڈیمانڈ بھی پوری کر دیتا، ان کو ضرور سنوا دیتا، یہ ان کا کام بھی پورا ہو جاتا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہمارا وہ وڈکا زندہ ہو جائے قصی اور وہ کھڑا ہو کے جناب اللہ اپنا گواہی دے دے، تو فرمایا اگر یہ ماننے والے ہوتے تو رب یہ بھی کر دیتا. رب کی بارگاہ میں کون سا مسئلہ ہے؟ ٹھیک، کون سی مشکل ہے؟ جس نے ساری کائنات کو زندہ کیا ہوا ہے، ایک بندے کو زندہ کرنا کون سا مسئلہ تھا؟ عقبہ بن ابی معیط ہڈی لے کر آقا علیہ السلام کے پاس آ گیا، ہڈی لے کر. کہہ لیں جی قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ جی یہ بوسیدہ ہڈی آپ کہتے دوبارہ زندہ ہو جائے گی، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا قل، اے محبوب ان کو فرمایا یحیی الذی انشأ اول مرہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، سورۃ یاسین ہے نا. اس نے کیا کہا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، یہ بوسیدہ ہڈی ہے، یہ کیسے زندہ ہوگی بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے محبوب ذرا اس سے پوچھیں، یہ عقل سے پیدل ہے، اس سے اتنی بات تو پوچھ رہا ہے من یحیی الذی انشأ اول مرہ، ہڈی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ سبحان اللہ. ہڈی کے اوپر گوشت چڑھانا تجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے، اس سے پوچھے تو صحیح، وہی ذات اس ہڈی کو زندہ کرے گی جس نے خود اس ہڈی کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اے محبوب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا نا کہ یہ حق کو قبول کر لیں گے، لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ آوازیں بھی سنا دیتا. قصی خود ان کو کہہ دیتا کہ یہ اللہ کے نبی ہے. یار جانور کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی ہے، پتھر کہہ دے کہ یہ اللہ کے نبی ہے. پتھر کا بولنا ذرا آسان ہے یا انسان کا بولنا ذرا آسان ہے؟ جس کے پاس زبان تک نہیں ہے، پتھر کے اندر تو جان بھی نہیں ہے. پتھر ابو جہل خود اپنے ہاتھوں کے اندر اٹھا کے لایا،
اور آ کے کہہ لگا یا رسول اللہ آپ یہ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ کے تیرے ہاتھ میں کیا ہے. مزیداری کی بات یہ کہ یہ مٹھی بتا دے کہ میں کون ہوں. پھر ٹھیک ہے تجھے پتھر کا بولنا عجیب لگ رہا ہے, ٹھیک اور انسان کا بولنا عجیب لگ رہا ہے, تو رب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کی گواہی تو پتھروں سے دلوا دی ہے. ٹھیک ہے اب دیکھیں نا, پتھروں کے اندر تو جان نہیں ہوتی نا, درختوں کے اندر بھی جان نہیں ہوتی ہے, جان تو انسان کے اندر ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی گواہی بے جان چیزوں سے دلوائی ہے جن کے اندر جان تک نہیں ہے. حضور تشریف لائے نا بخاری پاک کے اندر حدیث پاک ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب احد پہاڑ پر تشریف لائے تو حضور نے کیا فرمایا, فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ, فرمایا یہ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں. پہاڑ کے اندر پیار آیا کہاں سے ہوگا, کبھی سوچا ہم نے؟ پیار تو دل کے اندر ہوتا ہے, پہاڑ کا دل کہاں ہے؟ پیار تو دل کے اندر ہوتا ہے, پہاڑ میں کون سا دل ہوتا ہے؟ جانور کے اندر چلو دل ہے, انسان کے اندر تو دل ہے, لیکن پہاڑوں کے اندر دل کہاں سے آیا؟ میں اس لیے اللہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے یہ اللہ کے محبوب کی محبت کا کمال ہے, جس میں دل ہو اس کے اندر بھی حضور کی محبت موجود ہے, جس چیز میں دل ہی نہ ہو حضور کی محبت اس میں بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فرمایا محبوب وَلَوْ أَسْمَعْهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, فرمایا اگر ہم ان کو سنا بھی دیں, وہ قصائی کی آواز سنا بھی دیں ان کو, لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, یہ پھر بھی منہ پھیر کر چلے جائیں گے, یہ پھر بھی کہیں گے جادو ہو گیا ہے. چاند ٹکڑے ہو کر دیکھا تو کہا جادو ہو گیا ہے, پتھر چلے تو کہا جادو ہو گیا ہے, درخت چلے تو کہا جادو ہو گیا ہے. جب سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ان کو ہر جگہ جادو ہی نظر آیا ہے, میں محبوب اگر ہم نے قصائی کی آواز سنا بھی دی یہ پھر بھی کہیں گے نہیں نہیں نہیں, یہ قصائی نہیں تھا, یہ کوئی اور ہی تھا. یہ کیا تھا؟ یہ کوئی اور ہی تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فرمایا جس نے ماننا ہوتا ہے وہ ایک منٹ کے اندر مان جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے تھے, بکریاں چرا رہے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سے گزرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ابھی چھوٹے تھے ابھی, تو یہ بکریاں چرا رہے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سے گزرے, حضور نے ارشاد فرمایا ہمیں دودھ پلائے گا؟ تو اس نے کہا نہیں جی میرے مالک کے ہیں, میں نہیں پلا سکتا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اگر میں وہ جو ایسی بکری ہوتی جو دودھ نہیں دیتی اس سے دودھ لے لوں, کیا کہتے ہیں ہم اسے؟ ٹھیک, یعنی جو بکری دودھ ہی نہیں دیتی, فرمایا اس سے لے لوں, چلو میں پھر. کہا جی اس سے کیسے لے سکتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا, فرمایا تو اجازت دے ہم لے لیں گے. کہا جی لے لیں, ٹھیک ہے جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وہ کھڑی تھی بکری چھوٹی سی, حضور نے اس پر ہاتھ پھیرا تو ہاتھ پھیرا, جیسے ہی ہاتھ پھیرا نیچے برتن رکھا ذرا دودھ ہی دودھ ہو گیا. تو عبداللہ بن مسعود نے فوراً کہا جی آپ نے جو پڑھ کر اس پر پھونکا ہے مجھے بھی سکھا دیں. یہ اتنے ذہین تھے, ٹھیک ہے جی, اتنے ذہین تھے. یہ کہ جی آپ نے جو پڑھ کر جو دم کیا ہے نا, ہاتھ پھیرا ہے اور پھیر کرے گا دودھ آ گیا ہے, مجھے بھی سکھا دے. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ میں تجھے سارا کچھ سکھا دوں. پھر یہ اتنے بڑے عالم بنے. اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوه. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے عبداللہ بن مسعود میری طرف سے جو بھی بات کر دے اس پر عمل کر لینا, اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہوگا تمہارا. ٹھیک ہے نا جی. آپ دیکھ لیں ہمارے پاس اکثر ایسی باتیں جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, ٹھیک ہے, یہ علماء صحابہ میں سے شمار ہوتے ہیں. اتنے بڑے عالم دین تھے کہ عبداللہ بن مسعود جب کوفہ کے اندر گئے نا تو مولا علی بعد میں جب آئے ان کے پاس تو پھر ہوا کیا, 4000 اس شاگرد تھے حضرت عبداللہ بن مسعود کے جنہوں نے مولا علی کا باہر نکل کے استقبال کیا تھا. تو مولا علی نے فرمایا عبداللہ نے بھائی کوفے کو بھاری دیا علم کے ساتھ, یہ اتنے بڑے عالم دین بنے. پھر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے ماننا ہوتا ہے وہ ایک منٹ کے اندر مان جاتا ہے, جس نے نہیں ماننا. معبد تھی نا, معبد کے وہ بڑا مشہور و بکری والا واقعہ ہے. اب ذرا وہ کبھی غور کر کے دیکھے نا تو ان کے پاس جو بکری کھڑی ہے وہ بکری دودھ دینے کے قابل بھی نہیں ہے. حضور نے ان کو بھی یہی بات ارشاد فرمائی تھی, فرمایا اب میں اجازت دے تو دو لے. کہا تو بکری کے وہ تو چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہے. کہا صرف اجازت دے دو باقی ہم جانے, ہمارا کام جانے. پھر کیا کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ پھر وہی ہاتھ ہی دست مبارک ہی پھیرا ہے, ید اللہ فوق ایدی ہے. صرف حضور نے ہاتھ ہی پھیرا تو پھر کتنے برتن تھے, فرمایا جتنے گھر کے برتن تھے سارے بھر کے رکھ دیے. وہ تو بعد میں حضرت حارث آیا تو حضرت حارث سے یا کون سے جو ان کے حضرت ام معبد کے گھر والے تھے, کہا اتنا دودھ کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت ام معبد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک کہا کرتی تھی. کہا مبارک آیا تھا اس کے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے جتنے گھر کے اندر برتن پڑے تھے سارے کے سارے بھر چکے ہیں. یہ ایک مرتبہ حضرت ام معبد اپنے بیٹے کے ساتھ چلی گئی مدینہ پاک کے اندر. ان کا چھوٹا بیٹا تھا ان کے ساتھ تھا. تو جب یہ مدینہ پاک گئی نا تو چھوٹے بیٹے نے صدیق اکبر کو نا آتے جاتے راستے کے اندر بازار کے اندر پہچان لیا. جب پہچانا نا تو انہوں نے ام معبد کو کہا ماں
وہ شخص دیکھ رہی ہے یہ تھا جو مبارک کے ساتھ آیا تھا. حضرت ام معبد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک کہا کرتے تھے. کہا یہ وہ جو جا رہا ہے یہ تھا جو مبارک کے ساتھ آیا تھا. تو پھر حضرت ام معبد نے ان کو ہستی کہہ کر بلا کے